بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویتی خاندان کو قتل کرنے والے بھارتی شہری نے جیل میں خودکشی کر لی ہے۔ العرضیہ کے علاقے میں کویتی خاندان یعنی باپ، ماں اور بیٹی کو قتل کرنے والے ہندوستانی ملزم نے جیل میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ پراسیکیوشن فورینسک ڈپارٹمنٹ کو خودکشی کی اطلاع دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق روزنامہ القبس نے کویت کے علاقے العرضیہ میں کویتی خاندان کو قتل کرنے والے بھارتی شہری کی خودکشی کی تفصیلات شائع کر دی ہیں۔ العرضیہ کے علاقے میں شوہر، بیوی اور ان کی بیٹی پر مشتمل کویتی خاندان کو قتل کرنے کے ملزم بھارتی باشندے نے کل شام سینٹرل جیل کے اندر خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ ایک سکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ جس سیل میں ہندوستانی ملزم کو رکھا گیا تھا اسی کے اندر اس نے خود کو پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ خود کو پھانسی دینے کے ملزم نے کپڑے کے ایک ٹکڑے کا استعمال کرتے ہوئے اسے اپنی گردن میں مضبوطی سے لپیٹ کر سیل کے اندر 2 منزلہ بیڈ پر خود کو لٹا لیا، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ سینٹرل جیل کے رہنماؤں نے یہ جاننے کے لیے ایک وسیع تحقیقات کا آغاز کیا ہے کہ ملزم نے سیل کے اندر کیسے خودکشی کی، اور پبلک پراسیکیوشن آفس کو معائنے اور تفتیش کے لیے واقعے سے آگاہ کر دیا ہے۔ تاہم یاد رہے کہ 10 روز قبل کویت کے علاقے العرضیہ میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک غیر ملکی بھارتی شہری نے ایک گھر میں گھس کر 3 کویتی شہریوں یعنی میاں، بیوی اور بیٹی کو قتل کر کے 300 دینار اور زیورات چوری کر لیے تھے، جسے کچھ ہی روز میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی جاری تھی۔ تاہم بھارتی شہری نے گزشتہ شام جیل کے اندر ہی خود کو پھانسی دے کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کی وزارت داخلہ کی کوششیں رنگ لے آئی، ٹریفک کا مسئلہ حل کر لیا گیا ہے۔ کویت میں سرکاری و نجی اداروں میں 100% صلاحیت کے ساتھ کام پر واپسی کے جامع منصوبے کے آغاز کے ساتھ ہی ملک کے بیشتر سڑکوں پر نقل و حرکت ہموار دکھائی دے رہی ہے، جو ٹریفک کو منظم کرنے میں وزارت داخلہ کی کوششوں اور مثبت اقدامات کی عکاسی کرتی ہے، جس نے کچھ سڑکوں پر کم بھیڑ کی وجہ سے ملازمین کو اپنے کام کی جگہوں پر وقت سے پہنچنے کے قابل بنایا ہے۔ ملک میں 100% کام کی طرف لوٹنے کے جامع منصوبے کے آغاز کے ساتھ ہی ملک کی کچھ سڑکوں پر ٹریفک کی بھیڑ سے ملازمین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یاد رہے کہ کویت کی سول سروس بیورو نے ملک میں وبائی امراض کی تشخیصی اشاریوں میں بہتری کے بعد تمام سرکاری اداروں میں مکمل حاضری کے ساتھ کام دوبارہ شروع کرنے، استثناء کے خاتمے اور فنگر پرنٹ سسٹم کے ساتھ کام پر واپسی کے لیے اتوار کی تاریخ مقرر کی تھی۔ دوسری جانب سال 2020 کے آغاز میں کووڈ-19 وبائی بیماری کے آغاز کے بعد پہلی بار وزارتوں اور سرکاری اداروں میں معمول کے اوقات کار کی بحالی کے ساتھ کویت کی سڑکوں پر ٹریفک جام اور بھیڑ واپس آ گئی تھی۔ روزنامہ رائے کی رپورٹ کے مطابق بعض وزارتوں میں ان کی ایجنسیوں میں ملازمین کی تعداد کے مقابلے دفاتر کی کمی کی وجہ سے ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ وزارت تعمیر عامہ اور بجلی و پانی کی وزارت کا دورہ کرتے ہوئے روزنامہ نے مشاہدہ کیا ہے کہ دونوں وزارتوں کی لابیوں میں بہت سے ملازمین کا ہجوم تھا، کیونکہ ان کے لیے کوئی دفاتر نہیں تھے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ زیادہ تر سرکاری ادارے کووڈ-19 بحران کے مسئلے سے دوچار ہیں، اور جو تقریباً 2 سال تک جاری